میری شادی رمضان میں ہوئی اور میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ میں رات کی جاب کرتا، رات کو 3 بجے مجھے کال آتی کہ تمہاری بیوی نے مسجد میں اعلان کیا ہے کہ گاؤں کے سارے مرد میرے گھر آ کر سحری کریں، مگر عورتوں کا آنا منع ہے۔ میں اس کی بات مذاق سمجھتا۔ ایک روز پڑوسی نے مجھے یہی بات بتائی۔ اس رات میں پڑوسی کے گھر چھپ گیا، مگر اس وقت میری جان نکل گئی جب سحری کے وقت بیوی نے، میری ماں کی خواہش تھی کہ وہ میری شادی رمضان میں کریں گی، اور وہ بھی ایک گنگی لڑکی سے۔ مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت تھی، اس لیے میں نے ایک گنگی لڑکی سے شادی کر لی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ آج کل کے زمانے میں گونگی بیوی سب سے زیادہ اچھی رہتی ہے، نہ وہ زبان چلائے گی اور نہ تو پریشان ہوگا، اور تجھے ثواب بھی ہوگا کہ تو نے ایک گونگی لڑکی سے شادی کی۔ میری ہونے والی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ میں جب اسے بیاہ کر گھر لایا اور اسے دیکھنے کمرے میں جانے لگا تو اتنے میں میرے دوست آ گئے اور میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میری ماں کی مجھے آواز آئی اور انہوں نے مجھے کمرے میں جانے کا کہا۔ میں بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی میرے سامنے پھولوں کی سیج پر دلہن کا لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ بیوی کو دیکھ کر میرے دل کو ایک اطمینان ہوا کہ ماں نے میرے لیے بہت بہترین فیصلہ کیا تھا۔ ایک نیک اور خوبصورت شریک حیات سے زندگی کا سکون ہوتا ہے، اور وہ چیز تو مجھے مل چکی تھی۔ میری شادی کے تیسرے دن اچانک میری خالہ بیمار ہو گئیں اور امی ان کی دیکھ بھال کے لیے دوسرے گاؤں چلی گئیں۔ میری خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری بیوی کو چھوڑ کر میری ماں چلی گئیں اور میں اگلے دن تیار ہو کر کام پر چلا گیا۔ بیوی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تو میرے ساتھ عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ میں رات کے وقت کام پر ہوتا تو مجھے ہر روز ایک نئے نمبر سے کال آتی اور کوئی کہتا کہ تمہاری بیوی روز سحری کے وقت مسجد میں اعلان کرتی ہے کہ گاؤں کے سارے مرد میرے گھر آ کر سحری کریں۔ میں یہ سن کر شدید حیران ہوتا کہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ میری بیوی تو گونگی ہے، وہ کیسے اعلان کر سکتی ہے؟ پہلی بار جب مجھے رانگ نمبر سے کال آئی تو میں نے اسے مذاق سمجھا، لیکن پھر یہ روز ہونے لگا اور مجھے لگتا کہ کوئی جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں رات کو بڑے بڑے فنکشنز اور شادیوں میں لائٹنگ کا کام کرتا۔ آج بھی جب میں شادی کی تقریب میں لائٹنگ کا کام کر رہا تھا تو مجھے کال آنے لگی۔ میرا دوست میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کال اٹھائی اور پوچھا کہ کون؟ تو آگے سے ایک آدمی نے کہا کہ تمہاری بیوی نے ابھی مسجد میں اعلان کیا ہے کہ تمام نمازی میرے گھر آ کر سحری کریں۔ میں یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ میں نے اس آدمی سے نام پوچھا، لیکن اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے ایک دم بے چینی ہونے لگی اور مجھے عجیب عجیب سے خیال آنے لگے۔ کیا واقعی میں میری بیوی مسجد میں اعلان کرتی تھی؟ لیکن وہ تو گنگی ہے، کہیں یہ کوئی اور میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ شادی کے شور کے ساتھ ساتھ میرے اندر بھی سوالات کا انبار لگنے لگا۔ میں کام چھوڑ کر گھر جانے لگا تو میرے دوست نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں گھر جا رہا ہوں، لیکن میرے دوست نے مجھے کہا کہ اگر تم چلے گئے تو آج کے کام کے پیسے نہیں ملیں گے۔ اگر پیسے نہ ملتے تو میرے گھر کا نظام کیسے چلتا؟ اور اس بار ماں کو بھی پیسے بھیجنے تھے۔ مجبوری نے میرے قدموں میں زنجیر ڈال کر رکھ دی۔ میں وہی بیٹھ کر کام کرنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے میں صبح کے 9 بجے کام سے فارغ ہوا اور پیسے لے کر گھر آ گیا۔
میں نے دروازے پر دستک دی تو میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ میں صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں اپنے گھر کو غور سے دیکھنے لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اگر گھر میں ڈھیر سارے لوگ آئے ہوتے تو یقیناً گھر کی حالت ذرا سی تو خراب ہوتی، لیکن یہاں تو ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ میں نے گھر کو دیکھتے ہی اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی تھکی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بالکل خوش باش میرے سامنے کھڑی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے اپنی بیوی کو پانی لانے کا کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی پانی لینے چلی گئی تو میں نے فون جیب سے نکال کر خود کو مصروف ظاہر کیا۔ جب میری بیوی پانی لے کر آئی تو میں نے پانی پکڑتے ہوئے سارا پانی نیچے گرا دیا۔ میں نے اشارے سے بیوی سے کہا کہ وہ دوبارہ پانی لے کر آئے۔ وہ اٹھی اور دوبارہ سے پانی لے کر آئی، لیکن میں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا۔ اس بار بھی اس نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے یہی عمل 2 سے 3 بار کیا، حتیٰ کہ پورے فرش پر پانی پھیل گیا، لیکن میری بیوی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس نے میرے ہاتھ سے فون لے لیا اور دونوں ہاتھ گلاس پر جمائے اور مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ پانی پیتے ہوئے میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ وہ وائپر لگاتی جا رہی تھی۔ میں اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کپڑے بدل کر کھانا کھایا اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا، کیونکہ شام کو مجھے دوبارہ ایک تقریب کے لیے جانا تھا۔ شام ہوئی تو میں اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ میری بیوی صحن میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا کہ کیا وہ واقعی میں گونگی ہے